حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر شریف۔ یزید پلید نے اپنے حاکموں کو لکھا کہ سب لوگوں سے میری بیعت یعنی ووٹ لو اور میری خلافت اور حکومت کو منواؤ، اور ولید بن عقبہ جو اس وقت مدینہ میں حاکم تھے ان کو لکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور شہر کے تمام لوگوں سے میری بیعت لے لو، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل مہلت نہ دو، اگر وہ بیعت سے انکار کریں تو ان کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیجو۔ اس حکم کو پڑھ کر ولید نے اپنے گورنر مروان سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور عبد الرحمن بن ابو بکر سے اور عبداللہ بن عمر سے اور عبداللہ بن زبیر سے بہت جلدی بیعت کراؤ۔ اگر یہ چاروں بیعت کریں اور یزید کو خلیفہ مانیں تو بہتر ہے، ورنہ سب کو قتل کر دو تاکہ دوسرے لوگ ڈر جائیں اور بیعت سے کوئی انکار نہ کرے۔ ولید نے یہ ظلم و ستم کی رائے سن کر مروان سے کہا، اللہ کی پناہ، میں ان پیشوائے دین کو قتل کر کے دوزخ میں جاؤں اور دنیا میں بدنام ہو جاؤں اور منہ کالا کروں۔ پھر ولید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ سے کچھ مشورہ کرنا ہے، آپ تشریف لائیے۔ آپ 30 آدمیوں کو لے کر ولید کے پاس گئے اور ان سے فرمایا کہ تم سب مکان سے باہر رہو، اگر تکبیر کی آواز سنو تو سب اندر چلے آنا۔ آپ اندر گئے۔ ولید نے آپ کو بڑی تعظیم سے اپنی جگہ بٹھایا اور یزید کا حکم سنایا۔ آپ نے فرمایا، کل جمعہ کا دن ہے، جو کچھ میری رائے ہوگی ظاہر کر دوں گا۔ یہ فرما کر آپ تشریف لے گئے۔ مروان نے ولید سے کہا، اے مدینہ کے تھانے دار، تم نے بہت برا کیا، ان کو مہلت دے دی، اب وہ ہمارے بس میں نہیں آ سکتے۔ اگر تم ان کو قتل کروا دیتے تو یزید تم سے بہت خوش ہوتا اور تم کو بڑی جاگیر انعام میں دیتا۔ ولید نے کہا، اے اللہ اور رسول کے دشمن، کیا بکتا ہے؟ اگر مجھ کو تمام دنیا کی دولت بھی ملے تب بھی اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا ظلم نہ کروں گا۔ اگلے دن جمعہ کو آپ نے اعلان کر دیا کہ ہمیں دنیا اور دنیا کی حکومت سے کچھ مطلب نہیں، اور ولید کو کہلا بھیجا کہ تو لکھ بھیج اس کو، اے مرد متیں کہ بیعت نہیں کرتے ہیں شاہدیں، تجھے عقل و دانش سے مانا نہیں، شریعت کا تجھ پہ کچھ سایہ نہیں، شریعت سے باہر ہے تو کی نور، تو فاسق ہے فاجر ہے اہل خمر، کروں تیری بیعت میں کیوں کر قبول، نہیں اس میں راضی خدا اور رسول، نہ بیعت کروں تیری تا زندگی، بفضل خدا و طفیل نبی، ارادہ ہو لڑنے کا گر اے شقی، تو موجود ہیں اہل بیت نبی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ جانا۔ جمعہ کی نماز پڑھ کر جب آپ اعلان کر چکے تو آپ کا دل گھبرایا اور خیال پیدا ہوا کہ مکہ میں جاؤں، وہاں آرام سے رہوں، کہ وہ جگہ امن کی ہے اور یہاں دشمن آرام نہیں لینے دے گا۔ آپ اسی وقت اپنی والدہ صاحبہ فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر تشریف لائے، پھر اپنے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر آئے اور آخری سلام کر کر اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر آئے، درود و سلام پڑھ کر عرض کی، نانا جان، یہ آپ کا بیٹا حسین آپ سے جدا ہوتا ہے، بے کس ہے، دشمن کا زور ہے، وہ مجھے آپ کے قدموں میں نہیں رہنے دیتا۔ بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان لے لی اور اب میری جان لینا چاہتا ہے، بڑا ظالم حکومت پر قائم ہے اور مجھ سے بیعت لینا چاہتا ہے، اور آپ کا حکم ہے کہ جس نے بدعتی کی عزت کی اس نے اسلام کی بے عزتی کی۔ نانا جان، اپنے حسین کو گلے لگائیے اور مکہ میں جانے کی اجازت دیجیے، خدا جانے یہ آپ کا بیٹا حسین کہاں کہاں در بدر پھرتا ہوگا۔ اسی آوازاری میں آپ کو بے ہوشی سی ہو گئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ میں بچہ سا ہوں، اور نانا جان نے مجھ کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر گود میں لٹایا اور میرے سر مبارک پر ہاتھ پھیرا۔ اے میرے نور عین بیٹے حسین، صبر اختیار کرو، اب وقت قریب ہے کہ بہت جلد تم مجھ سے آ کر ملو گے۔ میں نے کہا، نانا جان، میں تو اب بھی آپ کے پاس ہی ہوں۔ آپ نے فرمایا، نہ بیٹا، یہ خیال نہ کرو، ہمت سے کام لو،
بھوک پیاس کا اور اپنے متعلقین کا صدمہ دیکھ کر اور صاحبزادیوں کو کربلا کے میدان میں خدا کے سپرد کر کے اور شہادت کا درجہ حاصل کر کے آنا، جنت الفردوس تمہارے لیے سجائی جا رہی ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ کو ہوش آیا اور ساری گھبراہٹ ختم ہو گئی، شہادت کا شوق بڑھ گیا، نانا جان کی نصیحت دل میں جم گئی اور آپ 4 شعبان کو اپنے بال بچوں کو لے کر مکہ شریف کو روانہ ہوئے۔ مدینہ کے لوگ آپ کی جدائی سے بے چین ہو کر مل مل کر روتے تھے۔ مدینہ میں ایک غم کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ آپ مدینہ کے لوگوں کو روتا چھوڑ کر مکہ شریف میں پہنچے۔ وہاں کے لوگ آپ کی زیارت سے خوشی میں پھول کی طرح کھل گئے۔ ادھر مروان شیطان نے اپنے بھانجے یزید ولید کو خبر دی کہ ولید کو اپنا آدمی نہ سمجھو۔ اس نے حسین کی تعظیم کی اور ان کو مہلت دے دی، اب مکہ کو چلے گئے۔ یزید یہ خبر سن کر بہت پریشان ہوا اور ولید کو برخاست کر کے دوسرا حاکم مدینہ مقرر کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کا بلانا۔ کوفیوں کو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مکہ شریف میں پہنچ گئے ہیں، تو وہاں کے سب چھوٹے بڑے لوگوں نے آپ کو خط بھیجے کہ ہم آپ کی تابع داری کریں گے اور اب ہم بے امام ہیں، آپ ہم سب کی جان و مال حاضر ہے آپ کے لیے، آپ کی اطاعت اور خدمت کو اپنی نجات کا ذریعہ جانتے ہیں، آپ بہت جلدی آئیے اور ہماری رہبری کیجیے، اور تمام کوفے کے لوگ آپ کی زیارت کا شوق رکھتے ہیں۔ الغرض اسی طرح ان لوگوں کے 150 خطوط آئے۔ آپ دین کی خدمت سمجھ کر مجبور ہو گئے اور کوفے جانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ سے فرمایا کہ بھائی جان، کوفیوں کے قول و فعل کا کوئی اعتبار نہیں، وہ بڑے غدار اور مکار ہیں۔ آپ کے والد صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا ظلم کیا، آپ یہاں سے نہ جائیے، یہاں سب کے سب آپ کے خادم ہیں، آپ کا رتبہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بزرگ بھائیوں، آپ صاحبوں کی رائے درست ہے، مگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بے خلیفہ ہیں، اس لیے میں مجبور ہوں۔ یہ جواب سن کر کہا گیا، اول تو آپ نہ جائیں، نہ معلوم کیا حالات گزریں، بہتر ہے پہلے اپنے کسی عزیز کو بھیجیے، وہ وہاں جا کر ان لوگوں کے جو حالات لکھے اس کے موافق عمل کریں۔ یہ رائے آپ کو پسند آئی اور اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بھائی جان، تم کوفہ کو جاؤ، اگر وہ لوگ تمہارے ہاتھ پر میری بیعت کریں تو مجھ کو لکھو، میں بہت جلد تمہارے پاس آ جاؤں گا اور میرا یہ خط ان کو دے دینا۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کا کوفہ میں جانا۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر بمشکل کوفہ میں پہنچے اور مختار بن عبیدہ کے یہاں ٹھہرے، اور وہاں کے لوگوں نے آپ کی خوب تعظیم کی۔ آپ نے ان کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا خط پڑھ کر سنایا، وہ بہت خوش ہوئے اور 40,000 آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنے وعدے کے سچے ہیں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہ لکھ بھیجا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں سب لوگ آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں اور 40,000 آدمیوں نے بیعت کر لی ہے، آپ بہت جلدی آ جائیے۔ خبر دینا یزید کو خفیہ پولیس کا۔ جب حضرت مسلم رضی اللہ عنہ سے 40,000 کوفے کے لوگوں نے بیعت کر لی اور نعمان رضی اللہ عنہ صحابی جو وہاں کے حاکم تھے انہوں نے کوئی روک ٹوک نہ کی، تو خفیہ پولیس نے یزید کو خبر دی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی مسلم رضی اللہ عنہ لوگوں سے بیعت کر رہے ہیں اور امام حسین رضی اللہ عنہ بھی مکہ سے آ رہے ہیں۔ نعمان جو یہاں کا حاکم ہے وہ روک ٹوک نہیں کرتا۔ یزید نے عبداللہ ابن زیاد کو حکم دیا کہ اے بصرے کے حاکم، میں تجھ کو ترقی دیتا ہوں، تو کوفے میں جا اور اپنی جگہ کسی مضبوط آدمی کو مقرر کر۔ کوفے میں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں اور حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے آنے والے ہیں، تو وہاں جا اور ان کی جماعت کو توڑ دے اور لوگوں سے میری بیعت لے، اور جو شخص میری بیعت نہ کرے اور میری حکومت نہ مانے اس کو قتل کر دو۔ حسین رضی اللہ عنہ اور مسلم رضی اللہ عنہ بھی اگر انکار کریں تو ان کے سر کاٹ کر ہمارے دربار میں پہنچا اور نعمان رضی اللہ عنہ کو برخاست کر۔ ابن زیاد بد نہاد یزید پلید کا یہ حکم سنتے ہی خوشی سے پھول گیا اور دوزخ کو بھول گیا۔ وہ ظالم آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا۔ خارجی بصرے میں اپنے بھائی کو مقرر کر کے کوفے
کو چلا۔ راستے میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا غلام جو آپ کا خط لیے آتا تھا وہ خط اس سے لے کر پڑھا اور ظالم نے اس کو شہید کر دیا اور مکر و فریب سے کوفہ میں داخل ہوا۔ اس طرح کہ فوج دوسرے راستے پر ڈالی اور عربی لباس پہن کر کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر مکہ کے راستے سے رات کو شہر میں داخل ہوا۔ وہاں کے لوگوں نے سمجھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آ گئے ہیں۔ ہزاروں آدمی زیارت کے لیے آئے اور سلام کرتے تھے۔ ابن زیاد آہستہ سے سلام کا جواب دیتا رہا اور دل میں سانپ کی طرح بل کھاتا رہا۔ اسی طرح دارالحکومت پر پہنچ گیا۔ عمر بن باہلی نے چیخ مار کر کہا، اے لوگو، خبردار ہو جاؤ، یہ تو عبداللہ ابن زیاد ہے۔ یاد رکھو یہ کسی کو زندہ نہ چھوڑے گا۔ یہ خبر سن کر لوگوں کے ہوش اڑ گئے اور ڈر کر سب بھاگ گئے اور ابن زیاد حکومتی مکان میں داخل ہو گیا۔ اور صبح اس نے اعلان کیا کہ اے کوفیو، تم جانتے ہو کہ میں عبداللہ ابن زیاد ہوں۔ اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا تو شہر میں آگ لگوا کر سب کو جلا دوں گا۔ اگر میرا کہنا مانا تو تم کو ہر طرح کا انعام اور بڑے بڑے عہدے دوں گا۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ سے کوفیوں کا پھر جانا۔ لکھا ہے کہ ابن زیاد کے ڈر سے لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا اور خدا کے ڈر کو بھلا دیا۔ آپ اس وقت بہت حیران ہوئے کہ افسوس، لوگوں نے دھوکہ دیا اور وعدے کے خلاف کیا۔ حضرت ہانی صحابی نے آپ کو اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ ابن زیاد نے حضرت ہانی کو بلا کر کہا کہ مسلم کو لاؤ۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، اگر مسلم میری بغل میں بھی ہوں تب بھی میں تجھ کو نہیں دوں گا۔ ابن زیاد نے ان کو اسی وقت شہید کر دیا کہ لوگ مجھ سے ڈریں اور کوئی مسلم کا ساتھ نہ دے۔ حضرت مسلم نے سنا کہ ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ کے دل میں ایک جوش اٹھا۔ آپ نے اپنے بچوں کو قاضی شرعی کے سپرد کیا اور جو لوگ آپ کے ساتھ تھے ان سے فرمایا، مرد بنو، ہمت نہ ہارو، آؤ میرے ساتھ چلو، اور ننگی تلواریں لے کر ایک دم ابن زیاد کے مکان پر چڑھ گئے۔ ابن زیاد نے کثیر ابن شہاب اور محمد بن اشت اور ابن ربی اور شمر وغیرہ حاکموں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو ڈراؤ اور ہٹاؤ اور کہہ دو کہ یزید کی فوج آ گئی ہے، تم کو زندہ نہ چھوڑے گی۔ اگر زندگی چاہتے ہو تو آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھو۔ اس اعلان کے سنتے ہی وہ 500 آدمی بھاگ گئے اور حضرت مسلم رضی اللہ عنہ اکیلے رہ گئے۔ آپ سخت پریشان ہوئے کہ میں کہاں جاؤں، نہ گھر ہے نہ در ہے۔ آپ نے چاہا اس وقت یہاں سے ایک طرف ہو جاؤں اور کسی طرح بھائی حسین کو خبر پہنچاؤں کہ وہ شایان حسین محبت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے غدار نکلے، اور سب نے بیعت توڑ دی اور میرا ساتھ چھوڑ دیا، مگر جس طرف جاتے ابن زیاد کی فوج پاتے۔ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے غم میں رو رو کر کہتے تھے، نہ قاصد ہے نہ نامہ ہے نہ پیغام زبانی ہے، کروں کیوں کر خبر تم کو بلائے ناگہانی ہے، میرے آقا تیرا خادم یہاں پر مارا جاتا ہے، خدا حافظ تیرا تو میری دولت کی نشانی ہے۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ ابن زیاد نے اعلان کرایا کہ جو مسلم رضی اللہ عنہ کو سر کاٹ کر لائے گا وہ انعام پائے گا۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ اکیلے پیاس کی تیزی سے بے حواس بی بی طوع کے دروازے پر آئے اور پانی مانگا۔ انہوں نے پوچھا، آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے؟ گلی کوچوں میں پھرنے کا کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا، مسلم میرا نام ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا چچا زاد بھائی ہوں۔ ان کے حکم سے میں یہاں آیا تھا، یہاں کے لوگوں کے بلانے پر مجھ کو بھیجا تھا، مگر یہاں کے لوگوں نے غداری کی۔ بی بی طوع نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں چھپا لیا اور اپنے بیٹے محمد بن اشت کو بہت سمجھایا، مگر وہ نہ مانا اور اس نے ابن زیاد کو جا کر خبر دے دی کہ مسلم ہمارے گھر میں ہیں۔ ابن زیاد نے تھانے دار کو حکم دیا کہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جاؤ اور مسلم کو پکڑ کر لاؤ۔ تھانے دار 300 سپاہی لے کر بی بی طوع کے مقام پر جا چڑھا اور چاروں طرف سے مکان کو گھیر لیا۔ آپ نے دیکھا اتنے سپاہی مجھ کو پکڑنے آئے ہیں۔ غیرت اور ہاشمی مردانگی جوش میں آئی اور خیال ہوا کہ بڑی بے ہمتی اور کمزوری کی بات ہے کہ بیٹھے بٹھائے اس بی بی بڑھیا کے گھر سے پکڑا جاؤں۔ مارا تو جاؤں گا ہی، مگر ان ظالموں کو مار مار کر مارا جاؤں تو بہادری ہے۔ بس آپ شیر کی طرح بڑی مردانگی سے ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر گھر سے باہر آئے اور نعرے تکبیر بلند آواز میں سے مار کر ان پر تلوار چلا دی۔
ان میں سے کسی کا حوصلہ نہ پڑا کہ آپ کے سامنے آئے اور حملہ کرے، لیکن ایک سپاہی نے کوٹھے پر چڑھ کر آپ کی پیشانی پر ایسا تیر مارا کہ آپ کا چہرہ خون سے رنگا گیا اور خون نکلنے سے آپ کے بدن میں کمزوری ہو گئی، مگر بہادری کے کمال کی وجہ سے گرے نہیں اور ایک دیوار سے کمر لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ مسلم نے بہت سے آدمی مار ڈالے، تو اس نے تھانے دار کو کہلا بھیجا، تو ان سے کہو کہ ہم نے تم کو چھوڑا، جہاں دل چاہے چلے جاؤ۔ تھانے دار نے آپ کو انہی باتوں میں لگایا اور سب لوگوں نے جمع ہو کر آپ کو پکڑ لیا اور ابن زیاد کے پاس لے گئے، اور اس نے کہا، اے مسلم، تم نے امام زماں یزید کی بیعت نہ کی اور اپنی جان مصیبت میں ڈالی۔ آپ نے فرمایا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، امام زماں میرا بھائی حسین ہے، مگر تم سب لوگوں نے ان کا حق چھین لیا۔ ابن زیاد غصے میں آیا اور حکم دیا کہ اسے قتل کر دو۔ اس وقت آپ کی نظر کچہری کے میدان میں پڑی تو دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کوفی تماشائی کھڑے ہیں اور میرے قتل کا انتظار کرتے ہیں۔ اس وقت آپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے بے چین ہو کر کہنے لگے، اے ہوا تو ہی جا اس طرف، شہزادہ ہو حرم میں جس طرف، جا کے کہیو ان سے، اے شاہ زمن ہو گیا قربان مسلم بے وطن، اہل کوفے نے کیے جو جفا، سب کے سب جا کر کہیو خدا بہر خدا، آپ ہرگز یہاں نہ آنا، اے امام کوفیوں کا ہے فقط دھوکے کا کام۔ آپ کو شہید کر دیا گیا، روح مبارک آپ کی جنت الفردوس میں پہنچی۔ آپ کے 2 بیٹے، ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام ابراہیم تھا، ایک کی عمر 8 برس کی تھی اور ایک کی 7 برس تھی۔ بڑے ظلم و ستم کے بعد حارث ظالم نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مکہ سے روانگی۔ جب حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کا خط آپ کو بلانے کے لیے پہنچا تو آپ نے سفر کی تیاری کی۔ مکہ والوں نے آپ کو روکا اور کہا، حضرت اللہ تعالیٰ دنیا کی حکومت اور دینی ولایت کبھی جمع نہ کرے گا، کوفے کے لوگ دغا باز ہیں، اگر آپ وہاں جانے میں دین ہی کی خدمت سمجھتے ہیں تو جائیے، مگر بال بچوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں، نامعلوم کیا واقعہ پیش آئے۔ آپ نے فرمایا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، بال بچے تو میرے دم کے ساتھ ہیں اور مسلم مجھ کو بلا رہے ہیں۔ غرض یہ کہ کسی کی نصیحت کام نہ آئی اور تقدیر غالب رہی، اور 3 ذوالحج 20 ہجری کو منگل کے روز آپ کوفے روانہ ہوئے، اور اسی روز حضرت مسلم شہید ہوئے اور آپ کے ساتھ کل 82 آدمی تھے، جن میں 70 سوار اور باقی پیدل تھے۔ جب آپ کا یہ قافلہ چلا تو خود بخود مکہ شریف میں ویرانی چھا گئی، سب لوگ چھوٹے بڑے رو رو کر آپ سے ملتے تھے۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ شہزادہ کونین حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کا نور عین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے ہیں، اور یہ آپ کی آخری زیارت ہے۔ آپ کعبہ شریف کو مڑ مڑ کر دیکھتے تھے اور روتے تھے۔ آپ کوفے کو چلے جا رہے تھے، راستے میں فرزوق شاعر ملا۔ آپ نے پوچھا، اے فرزوق، تم کو کچھ کوفے کا حال بھی معلوم ہے؟ اس نے کہا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوفیوں نے دغا کی اور مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، ان کو اور ان کے بچوں کو شہید کر دیا۔ آپ یہ خبر وحشت اثر سن کر تڑپ گئے اور کوفیوں کی بے وفائی سے چاہا کہ واپس ہو جائیں، مگر حضرت مسلم کے بھائیوں نے کہا کہ بھائی جان، ہم بھی زندہ رہ کر کیا کریں گے، خود مر جائیں گے یا مسلم بھائی کا بدلہ لیں گے۔ آپ نے فرمایا، جب تم سب بھی مر جاؤ گے تو زندگی بیکار ہے، چلو جو تمہارا حال وہی ہمارا حال۔ پھر وہاں سے کوفے کو روانہ ہوئے۔ حر کا فوج لے کر آنا۔ ابن زیاد کو خفیہ پولیس نے خبر دی کہ آج امام حسین رضی اللہ عنہ فلاں جگہ پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر ابن زیاد نے حر بن یزید ریاحی کو 1000 فوجیوں کے ساتھ بھیجا اور حکم دیا، حسین رضی اللہ عنہ کو پکڑ کے لاؤ۔ آپ مقام حرات پر تھے جو کوفہ سے 25 میل تھا۔ حر فوج لے کر پہنچ گئے۔ حر نے آپ کی بہت تعظیم کی اور کہا، حضرت ابن زیاد نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ آپ کو گرفتار کروں، مگر آپ کی بے ادبی سے ڈرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے بہت سے خط بھیج کر مجھ کو بلایا ہے۔ حر نے کہا، حضرت مجھے خطوں کا کچھ حال معلوم نہیں، یہی بات ہو رہی تھی کہ ایک اونٹنی سوار ابن زیاد پہنچا اور ایک خط اس نے حر کو دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ جس جگہ یہ حکم نامہ حر کو ملے، حسین رضی اللہ عنہ کو وہیں روک لے، اور میں مدد کے لیے ایک بہت بڑا لشکر بھیج رہا ہوں۔ حر نے وہ خط آپ کو دکھایا اور کہا، حضرت بہتر یہ ہے کہ آج رات آپ کو یہاں سے چلے جائیں، میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہ ہوگی اور مجھ پر جو گزرے گی گزار لوں گا۔ جب آپ نے یہ عجیب و غریب باتیں دیکھیں تو لوگوں سے پوچھا، اس زمین کا نام کیا ہے؟ کہا گیا، اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔
آپ نے فرمایا یہ تو میری شہادت کی جگہ ہے، میں اللہ کے حکم سے راضی ہوں۔ سن 61 محرم کی دوسری تاریخ کو آپ نے دریائے فرات پر قیام کیا۔ حضرت زینب حضرت کلثوم نے فرمایا بھائی جان یہ جنگل بڑا خوفناک ہے، دل اڑے جاتے ہیں، کسی اور جگہ چلیے۔ آپ نے فرمایا کہ بہنوں یہ صبر کرنے کا مقام ہے، کربلا اس جنگل کا نام ہے، اسی جگہ پر میری شہادت کا انتظام ہے اور ہم سب کا امتحان ہے۔ اس جنگل کے تمام کانٹے والے موذی جانوروں نے قسم کھائی کہ ہم میں سے کوئی ان خدا کے پیاروں کو تکلیف نہ دے، اور کربلا کے میدان میں ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایک خط بھیجا کہ آپ یزید کو خلیفہ مان لیں اور اس کی بیعت کر لیں، ورنہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ نے خط پڑھ کر زمین پر پھینک دیا اور کہا کہ میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان، تیر مارو۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ بڑے تیر انداز سے جنگ احد میں جب کافر لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد کو فرمایا کہ تیر مارو ان کافروں کے، اور آپ تیر لے کر حضرت سعد کو دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک نے کسی اور شخص کو یہ نہیں فرمایا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو سوائے سعد کے۔ اس حدیث شریف سے حضرت سعد کا رتبہ معلوم ہوا اور آپ کی جنت کی خوشخبری پانے والے اصحابوں میں سے ایک ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ماموں بھی کہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ تیری قدرت کے رنگ اور شان عجیب کے ڈھنگ کے حضرت سعد تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے پیارے اور فدائی اور جنتی، اور ان کا بیٹا عمر ایسا بے رحم اور پتھر دل کہ تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لختے جگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بے چین کرے اور ایک بوند پانی بھی نہ دے اور بھوکے پیاسوں کو شہید کر ڈالے۔ بے شک ولی سے شیطان پیدا کرنا اور شیطان سے ولی پیدا کرنا یہ تیری قدرت کا بہت ہی ادنا کمال ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اولاد رسول کو پانی نہ دینا۔ عمر بن سعد نے محرم کی 7ویں تاریخ کو دریا کے آگے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خیمہ کے سامنے اپنا لشکر ڈال دیا اور دریا پر قبضہ جما لیا، اور فوجیوں کو حکم دیا کہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بوند پانی بھی نہ دیا جائے، اگر ان کو پانی پہنچ گیا تو یہ ہم کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ اس وقت اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیاس کی تیزی سے یہ حال تھا کہ ہر ایک بڑا چھوٹا پیاس پیاس پکارنے لگا اور بچوں کی چیخیں نکل گئیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بچوں کی بے چینی دیکھ کر اپنے سوتیلے بھائی حضرت عباس کو دریا پر پانی لینے بھیجا، اور انہوں نے کہا المختصر کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بڑی مشکل سے دریا پر پہنچے اور مشک بھر کر چلے تو ظالموں نے تیر مارے اور مشک سے پانی نکل گیا اور خود زخمی ہو کر خالی آئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا بھائی جان دنیا کا پانی اب ہماری قسمت میں نہیں ہے۔ جب اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مچھلی کی طرح پیاس کی تیزی سے تڑپنے لگی تو کنواں کھودا گیا، 70 ہاتھ زمین کھودی مگر پانی نہ نکلا۔ ہر طرح کی مجبوری ہو گئی، پیاس کی تیزی سے سب اشاروں سے بات کرتے تھے اور تیمم سے نماز پڑھنے لگے۔ محرم کا 7واں، 8واں اور 9واں یہ 3 روز اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسے گزرے کہ ایک بوند پانی بھی نہ ملا، زبانیں خشک ہو گئیں۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارو صبر کرو، صبر خوب ہے، اللہ کو محبوب ہے، صبر کرنے والوں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور جنت صبر کرنے والوں کی عاشق ہے۔ آپ کی یہ نصیحت سن کر سب کی ہمت بڑھی اور سب مصلے بچھا بچھا کر اللہ کی یاد میں لگ گئے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مالک زمین و آسمان تو خوب جانتا ہے، ان لوگوں نے مجھ کو بلایا، مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر یہ ظلم ڈھایا، اس کا انصاف تیرے قبضے میں ہے۔ اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا۔ سب بھائی اور بھتیجوں نے کہا اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، بڑی شان و ہمت والے، ہم سے یہ ہرگز نہ ہو سکے گا کہ اس مصیبت میں آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنی جانوں کو آپ پر قربان کریں اور اللہ اور رسول کو راضی کریں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے میرے پیاروں،
تمہاری مرضی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ شہادت کا درجہ حاصل کریں تو جنت تمہارے قدموں کے نیچے ہے اور پیاس بجھانے کو کوثر کا پانی تیار ہے۔ لکھا ہے محرم کی 9ویں تاریخ کی رات گزری اور شہادت کا دن آیا اور 10ویں تاریخ کی صبح ظاہر ہو گئی۔ آپ نماز پڑھ کر جائے نماز پر بیٹھے ہی تھے کہ ظالموں کا لشکر لڑنے کے لیے آ گیا اور ڈنکے کی آواز آئی۔ پھر آپ نے لڑنے کا سامان درست کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی نصیحت۔ آپ اونٹنی پر سوار ہوئے اور یزیدی فوج کے سامنے آئے اور اللہ اور رسول کی تعریف بیان کی۔ پھر فرمایا، اے کوفیو، تم جانتے ہو میں کون ہوں اور کس کی اولاد ہوں؟ ذرا سوچو تو کیا میرا قتل کرنا مناسب ہے؟ کیا میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا نہیں ہوں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ کیا میں علی شیر خدا کا بیٹا نہیں ہوں جن کی محبت کا تم دعویٰ کرتے ہو؟ کیا ہم علی کی جماعت ہیں اور اسی وجہ سے تم لوگوں نے مجھ کو بلایا اور اس مصیبت میں پھنسایا کہ مجھ کو اور میرے بال بچوں کو پانی سے ترسایا؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کا خون کیا ہے یا کوئی تکلیف دی ہے جس کے بدلے تم مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو اور فوج کی فوج مجھ پر چڑھ آئے ہو؟ افسوس، وہ لوگ ایسے ظالم اور بے رحم تھے کہ کسی بات کا بھی لحاظ نہ کیا اور نہ کوئی جواب دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، تمہاری کوئی حجت مجھ پر نہیں اور میری حجت تم پر ثابت ہو گئی۔ اور پھر جب آپ نے دیکھا یہ ظالم کوئی نصیحت ہی نہیں مانتے تو عمر بن سعد کو 3 سوال لکھ کر بھیجے۔ یا تو مکہ میں جانے دیں، نمبر 2 اگر یہ پسند نہ ہو تو میں کسی اور ملک میں چلا جاؤں گا، نمبر 3 یا مجھ کو یزید کے پاس بھیج دے، وہ جو چاہے کرے۔ ابن سعد نے جواب دیا کہ ابن زیاد سے پوچھتا ہوں، وہ جو کہے گا اس پر عمل کروں گا۔ سوال بھیجے گئے۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ اے ابن سعد، خبردار، ہم نے تجھ کو لڑنے کے لیے بھیجا ہے یا صلح کرنے کے لیے؟ جب وہ یزید کی بیعت نہیں کرتے تو سوائے لڑائی کے اور کیا ہے؟ ان کی بات نہ سن، اگر اس حکم پر دیر کی تو میں تجھ کو حکومت سے الگ کر دوں گا۔ ابن سعد نے آپ کو یہ حکم سنا دیا کہ یا تو بیعت کرو یا ورنہ لڑائی کرو۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، خیموں کے چاروں طرف خندق بناؤ اور اس میں آگ جلا دو کہ کوئی ظالم خیمہ میں نہ جائے۔ اور آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے فدائیوں کی صف درست کی اور فرمایا، تم لڑنے میں پہل نہ کرنا، جب کوئی آدمی دشمن کی فوج سے لڑنے آتے تب لڑنا۔ لڑائی کا شروع ہونا۔ پھر یزیدی لوگوں نے یہ کیا کہ ایک حسینی آدمی کے مقابلے میں کئی ظالم آنے لگے اور ڈر کی وجہ سے کوئی پاس نہ آتا بلکہ دور سے تیر مارنے لگے۔ حسینی مجاہد کے سامنے جو ہوتا اس کو کتے کی طرح مار دیا جاتا۔ یہ حسینی مجاہد عالم غیب میں اپنا مکان جنت میں دیکھتے اور اس کے شوق میں قدم آگے بڑھاتے۔ 3 دن کی بھوک پیاس نے ان کو تباہ کر کے رکھا تھا، لیکن پھر بھی ایک مجاہد 50 100 ظالموں کو قتل کرتا پھر شہید ہوتا۔ اسی طرح وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کو سدھارے اور 50 حسینی فدائیوں نے شہادت کا درجہ حاصل کیا، مگر جان بچانے اور مال و دولت کے لالچ میں قدم پیچھے نہ رکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا صبر اور حوصلہ۔ اللہ اکبر! آپ کے صبر اور حوصلے کی یہ حالت تھی کہ بھوک اور پیاس کی تیزی سے آپ کا حلق مبارک خشک تھا، آپ کی زبان پاک پر کانٹے کھڑے تھے اور دیکھتے تھے کہ جو فدائی شہید ہوتا ہے اس کو کوثر کا پانی پلایا جاتا ہے۔ آپ بھی چاہتے تھے کہ میں بھی شہید ہو جاؤں اور کوثر کے پانی سے پیاس بجھاؤں، لیکن اپنے فدائیوں پر کمال کی مہربانی فرماتے تھے کہ پہلے اپنے فدائیوں کی کوثر کے پانی سے پیاس بجھے اور پھر سب کے بعد اپنی پیاس بجھاؤں۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص بھوکا پیاسا رہے اور مہمانوں کو اچھے کھانے کھلائے اور آپ سب کے بعد کھائے۔ اور آپ کے فدائیوں کی ہمت اور ثابت قدمی بھی کمال درجے کی تھی کہ آپ کو تیروں اور تلواروں کے حملوں سے بچاتے تھے اور اپنی جانوں کو آگے کرتے رہے اور آپ پر قربان ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا نعرہ۔ جب آپ کے 50 فدائی شہید ہو گئے اور بھائی بھتیجے بھانجے باقی رہ گئے تو آپ کو خیال ہوا کہ اس وقت خدا کے قہر کی آگ دشمن کے لشکر میں بھڑک رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس قہر میں کوئی میرا چاہنے والا اور خدا سے ڈرنے والا نہ پھنس جائے اور میرے پاس تک نہ پہنچ سکے۔ اس خیال سے آپ نے ایک نعرہ اللہ اکبر کا بڑی زور سے مارا اور فرمایا،
کوئی ہے خدا سے ڈرنے والا کہ ہماری مدد کرے؟ جب آپ نے یہ نعرہ مارا تو خدا کی ہدایت سے حر بن یزید ریاحی جو سب سے پہلے فوج لے کر آئے تھے گورا دورا کر دشمن کی فوج سے نکل آئے، اور حر کا بیٹا، بھائی اور غلام بھی آ گئے اور آپ کے ہاتھ چوم کر حر نے کہا، حضرت خدا نے ہم کو دوزخیوں کی جماعت سے نکال دیا، ہم چاہتے ہیں کہ اپنی جانوں کو آپ پر قربان کریں اور درجہ شہادت پائیں۔ آپ نے ان سب کو اپنی چھاتی سے لگایا اور حر نے لڑنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا، بھائی تم مہمان ہو، میرا دل نہیں چاہتا کہ تم کو تکلیف میں ڈالوں۔ آخر حر نے اجازت لی اور لڑائی کے میدان میں آئے اور بہت سے دشمنوں کو قتل کر کے آئے۔ حر کے بعد ان کا بھائی، بیٹا، غلام بہت سے دشمنوں کو قتل کر کے جنت کو روانہ ہوئے۔ دنیا میں اور آخرت میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے عاشقوں میں نام لکھا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس صرف بھائی، بھتیجے، بیٹے، بھانجے کل 18 آدمی رہ گئے اور ایک غلام فیروز۔ آپ نے سب سے فرمایا کہ سب یار دوست تو شہید ہو گیا، میری باری ہے، اور لڑائی کے میدان میں آنا چاہا۔ سب عزیز آپ کو لپٹ گئے اور کہنے لگے، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، جب تک ہم زندہ ہیں آپ کو لڑائی کے میدان میں نہیں جانے دیں گے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے پیارو، تم سب کا میرے سامنے شہید ہونا میرے لیے بڑے غم کی بات ہے۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسلم نے آپ سے لڑنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا، تمہاری والدہ کو پہلے بھی 3 صدمے ہو چکے ہیں، دل نہیں چاہتا کہ تم کو اجازت دوں۔ آخر ان کے اصرار پر اجازت دے دی۔ بس عبداللہ شیر کی طرح دشمن کی فوج میں جا گھسے اور دشمنوں کی لاشوں پر لاشیں ڈال دیں، اور دشمن ان کے حملوں سے گھبرا گئے اور کہنے لگے، یہ جوان 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اس پر اس کا یہ حال ہے، آخر اکیلے اتنی فوج کا مقابلہ کس طرح کرتے؟ آپ زخموں سے چور چور ہو گئے اور شہید ہو کر جنت میں اپنے باپ حضرت مسلم اور دونوں بھائیوں سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عبداللہ کے بعد حضرت مسلم کے 3 بھائی حضرت عبید اللہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت جعفریہ بھی دشمنوں سے لڑے اور بہت سے دشمنوں کو مار کر شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے 2 بھانجے محمد بن عبداللہ بن جعفر، اون بن عبداللہ بن جعفر یعنی آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب کے بیٹوں نے اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا، میرے پیارو، میرا دل نہیں چاہتا کہ تم کو اجازت دوں اور میری بہن تمہارا صدمہ دیکھے، اور اجازت نہ دی۔ پھر دونوں بھائی اپنی والدہ حضرت زینب کے پاس آئے۔ الغرض دونوں بھائیوں نے ابن سعد کے لشکر میں کھلبلی مچا دی اور سینکڑوں ظالموں کو قتل کر کے زخموں سے خون نہ خون ہو کر شربت شہادت پیا اور جنت کو سدھارے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے 4 بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت قاسم۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ نے آپ سے اجازت لی اور لڑائی کے میدان میں آتے ہی دشمنوں پر ایک دم حملہ کر دیا۔ ایک ہی حملے میں 82 ظالموں کو قتل کر دیا۔ ابن سعد کام کیا اور بختری پہلوان کو 1000 سوار دے کر بھیجا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بہت بے چین ہوئے۔ ان کی مدد کو اپنے فیروز غلام کو بھیجا۔ فیروز نے 130 ظالموں کو تیروں سے مار کر رکھ دیا اور 20 کو تلوار سے قتل کیا۔ دشمن کی فوج میں لرزہ پڑ گیا۔ فیروز کو بھوک اور پیاس نے مار رکھا تھا۔ آخر شہید ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے فدائیوں میں نام لکھا گئے۔ پھر حضرت عبداللہ کو ظالموں نے ہر طرف سے گھیر لیا۔ حضرت عبداللہ اور آپ کا گھوڑا 3 رات دن سے بھوکے پیاسے، گھوڑا نہ چل سکا۔ آپ زخموں سے چور چور ہو کر شہید ہو گئے۔ آپ کے بعد آپ کے بھائی ابو بکر اور عمر بھی بہت سے ظالموں کو قتل کر کے شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت قاسم نے اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا، اے جان میرے دل کی اور نشانی میرے بھائی کی، تم ایک ایک کر کے میرے سامنے ذبح ہوتے ہو، میرا دل زخمی ہو گیا ہے، تمہیں کس دل سے اجازت دوں؟ حضرت قاسم کو اپنے والد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا فرمان یاد آ گیا۔ جو تعویذ بازو پر وہ بندھوا گئے تھے اس کو کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، بیٹا قاسم، جب میرے بھائی حسین کو کربلا کی مصیبت میں پھنسا دیکھو تو اس پر اپنی جان قربان کر دینا۔ انہوں نے وہ تعویذ آپ کو دکھلایا۔ آپ بھائی کو یاد کر کے بہت روئے اور فرمایا، اے لخت جگر،
میرے بھائی کے پاس جاؤ، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ پھر حضرت قاسم لڑائی کے میدان میں آئے اور ابن سعد سے کہا، اے ظالم، تجھ کو کچھ خدا کا ڈر نہیں آتا کہ تو نے ساقی کوثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو اور ان کے بال بچوں کو 3 دن رات سے بھوکا پیاسا تڑپا رکھا ہے۔ کیسی گرمی ہے، ریت پک رہا ہے۔ اے ابن سعد، خوب یاد رکھ، ہم جنت میں سکھ پائیں گے اور تو دوزخ میں دکھ پائے گا۔ اب بھی اپنے ظلم سے باز آ جا۔ اس نے کہا، جب تک حسین یزید کی بیعت نہ کریں گے اور اس کو امام المسلمین نہ مانیں گے، نہ پانی ہے نہ دیں گے۔ آپ نے جواب دیا، یزید شریعت محمدی کے خلاف ہے، اس کو مٹانا چاہتا ہے، اس لیے ہم نے اس کی بیعت نہ کی اور نہ کریں گے۔ اے دین کے دشمن، آ اور میرا مقابلہ کر۔ آپ کی مردانگی تو آپ کے بدن سے ظاہر تھی۔ ابن سعد ڈر کر فوج میں جا گھسا اور ارزق پہلوان سے کہا کہ تو اس ہاشمی جوان سے مجھ کو بچا۔ 1000 سوار لے اور اس کا کام تمام کر، میں تجھ کو بہت انعام دوں گا۔ ارزق نے کہا، اے سردار، یہ لڑکا میرے سامنے کیا چیز ہے؟ ابن سعد بولا کہ تو ان کے لڑکپن پر نہ جا، یہ شیروں کا شیر ہے، امام حسن کا بیٹا اور علی شیر خدا کا پوتا ہے، بڑا دلیر ہے۔ خدا کی قسم، اگر ان کو بھوک پیاس کی مار نہ ہوتی تو یہ اکیلا ہی ہمارے لشکر کو زندہ نہ چھوڑتا۔ ارزق نے اپنے 4 بیٹوں کو آپ کے سامنے بھیجا۔ آپ نے ایک ہی حملے میں 4 کے سر اتار کر رکھ دیے۔ اس کے بعد ارزق نے بڑے زور و شور سے آپ پر حملہ کیا۔ آپ نے اس کی ایک ایسی تلوار ماری کہ وہ ظالم 2 ٹکڑے ہو کر گھوڑے سے گر پڑا اور جہنم میں پہنچا۔ پھر آپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا، چچا جان، پیاس نے مار ڈالا، ورنہ ان کتوں کو میں اکیلا ہی کافی تھا۔ حضرت امام علی مقام نے ان کو اپنی چھاتی سے لگایا اور ان کا ماتھا چوم کر فرمایا، بیٹے، غصے کو پی جاؤ اور پیاس کو دبا لو۔ دیکھو نانا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اور بھائی حسن تمہارے انتظار میں کھڑے ہیں۔ اب وقت قریب ہے کہ تمہاری پیاس کوثر کے پانی سے بجھے۔ آپ پھر لڑائی کے میدان میں آئے۔ آتے ہی ایک ایسا حملہ کیا کہ 30 پیادے اور 50 سواروں کو قتل کر ڈالا۔ یزیدی لشکر میں ہلچل پڑ گئی اور ایک دم سے سب نے مل کر آپ پر تیر برسائے اور 27 زخم تلواروں کے کھا کر آپ زمین پر گر پڑے اور آواز دی کہ چچا جان، آئیے میری خبر لیجیے۔ آپ ان کو اٹھا کر خیمہ میں لے آئے۔ ان کی والدہ اور پھوپھیاں لپٹ لپٹ کر نہایت بے قراری سے روتی تھیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ان کا سر گود میں لیے تڑپ رہے تھے۔ حضرت قاسم آپ کا جمال پاک دیکھتے کلمہ شریف پڑھتے ہوئے جنت الفردوس کو روانہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت سکینہ کی شادی کربلا میں حضرت قاسم سے ہوئی اور اسی لیے بعض لوگ 27ویں محرم کو مہندی رچانے کی رسم کرتے ہیں۔ یہ من گھڑت بات ہے۔ خدا کی پناہ، کہاں کربلا کے مصیبت اور طرح طرح کی کلفت، یہاں تک کہ بھوک پیاس کی تیزی سے یہ حالت تھی کہ سب اشاروں سے بات کرتے تھے اور پانی کی ایک ایک بوند کو ترستے تھے۔ ایسے وقت میں مہندی رچانا اور نکاح کی خوشیاں منانا کس کو سوچتا ہے؟ حضرت قاسم کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سوتیلے بھائی حضرت محمد، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر، حضرت عباس، ان 5 میں سے 4 بھائیوں نے آپ سے اجازت لی اور چاروں نے بہت سے ظالموں کو قتل کیا اور بڑی مردانگی سے آخر شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت عباس، جن کے ہاتھ میں لڑائی کا جھنڈا رہتا تھا، انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیا اور آپ سے اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا، پیارے بھائی، تم سے میری ہمت بڑھ رہی ہے، اب تم بھی جاتے ہو؟ حضرت عباس نے کہا، بھائی جان، آپ گھبرائیے نہیں، میں لڑنے نہیں جاتا، میں پانی لینے جاتا ہوں۔ 3 دن رات سے بال بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور پیاسوں کو پانی پلانے کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ مردوں کو زندہ کر دیا۔ پھر حضرت عباس نے کندھے پر مشک رکھی اور ہاتھ میں نیزہ لے کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور دریا کی طرف چلے اور ان ظالموں سے کہا، 3 دن سے ساقی کوثر ہے پیاسا بے قرار، جو کہ ہے میرے پیغمبر کا نواسہ ذی وقار، علی مرتضیٰ کا نور دیدہ اور بھی فاطمہ زہرا کی ہے آنکھوں کا تارا نامدار۔ لیکن ان ظالموں پر خدا کے غضب کا نشہ چڑھا ہوا تھا، کسی کو رحم نہ آیا، آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا، تیر اور تلواروں کا مینہ برسا دیا۔ آپ کو خاتم الخلفاء حضرت علی شیر خدا کی مردانگی حاصل تھی۔ آپ اسی حال میں ان کو کاٹتے مارتے دریا پر پہنچ گئے اور چاہا کہ ایک گھونٹ پانی پی کر حلق کو تر کروں۔ اسی وقت حضرت امام حسین کی اور بال بچوں کی بے چینی یاد آ گئی اور پانی نہ پیا۔ پہلے ان کو پلاؤں، پھر آپ پیوں، اور مشک بھر کر دریا سے چلے۔ پھر ظالموں نے گھیر لیا، پہلے آپ کا دانا ہاتھ کاٹا، پھر بایاں ہاتھ
کٹ گیا۔ پھر آپ نے بڑی مردانگی سے مشق کو دانتوں سے پکڑا، مگر ظالموں نے مشق میں تیر مارے اور پانی سب نکل گیا۔ آخر زخموں سے چور ہو گئے اور زمین پر گر پڑے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے آپ کے پاس پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور شہید ہو کر جنت میں پہنچ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، افسوس میرا بازو کٹ گیا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر صبر اختیار کیا۔ حضرت علی اکبر کی شہادت۔ حضرت عباس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا کوئی بھائی بھتیجا وغیرہ نہ رہا جو لڑائی کے میدان میں جائے۔ صرف آپ کے 3 صاحبزادے حضرت علی اکبر، ان سے چھوٹے حضرت زین العابدین عابد جو بیمار تھے، تیسرے علی اصغر جو شیر خوار تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے میدان میں جانا چاہا تو علی اکبر جو اس وقت 22 سال کے تھے تڑپ کے اور دوڑ کر آپ کے پاؤں کو لپٹ گئے اور کہا، ابا جان یہ کیا کرتے ہو؟ میں تو زندہ ہی مر جاؤں گا، آپ کو نہ دیکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے وہ وقت نہ دکھائے کہ آپ میرے سامنے شہید ہوں اور میں بے باپ کا ہو جاؤں اور یتیمی کا داغ اٹھاؤں۔ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے کہ پہلے میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، اے جان میرے دل کی، باپ کا بیٹے کے سامنے مرنا اچھا ہوتا ہے اور تم باپ کے سامنے مرنا چاہتے ہو؟ اچھا، تم اپنی والدہ سے اجازت لو کہ انہوں نے تم کو بڑی محنت سے پالا ہے۔ پھر وہ اپنی والدہ کی خدمت میں آئے اور اجازت مانگی۔ آپ کی والدہ حضرت شہر بانو نے فرمایا، اے جان نے ماں کے کلیجے، اے ماں کی آنکھوں کے چاند، تمہارے ابا جان کے بعد تم کو اپنی زندگی کا سہارا سمجھتی تھی، لیکن میں صبر کرتی ہوں اور اللہ کے حکم پر راضی ہوں۔ اچھا بیٹا، جاؤ اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں قربان ہو جاؤ۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ صبر میں حضرت حاجہ والدہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کم نہ ہوں گی۔ حضرت امام حسین نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کے بدن پر ہتھیار لگائے اور حضرت علی شیر خدا کا پٹکا ان کی کمر پر باندھا اور لوہے کا خود ان کے سر پر رکھا اور ایک بڑے تیز گھوڑے پر سوار کیا۔ اس وقت ان کے چاروں طرف ان کی والدہ حضرت شہر بانو اور پھپھیاں حضرت زینب، کلثوم اور بہنیں سب کھڑی رو رہی تھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ تڑپ رہے تھے۔ حضرت علی اکبر لڑائی کے میدان میں آئے۔ ابن سعد نے کہا، فوجیوں خبردار ہو جاؤ، یہ حسین کا بیٹا اور علی کا پوتا ہے، بس اب یہی ایک جوان باقی ہے، ہمت کر کے اس کو مار ڈالو۔ حضرت علی اکبر نے جب دیکھا یہ ظالم کسی نصیحت کو نہیں مانتے تو جوان مردی کے کمال سے دشمن کی فوج میں گھس گئے اور بہت سے دشمنوں کو قتل کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے اور کہا، ابا جان، پیاس نے تباہ کر دیا، اگر ذرا سا پانی حلق تر کرنے کو مل جاتا تو میں ان ظالموں کو دکھلاتا کہ حسینی خون اور تلوار کیا کیا جوہر رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے جان، باپ کے دل کی صبر کر لو اور اللہ کے حکم پر راضی رہو۔ وہ پھر میدان میں آئے اور کہا، یہ چمک ہے دھوپ کی اور پک رہا ہے کربلا، ساقیے کوثر پیاسا ہے تمہیں کھوئے خدا، خاک اڑتی اور بھی گرم ہے شدت کے ساتھ، یہاں بلا کر خوب ہی تم نے چکھایا ہے مزہ، اے دغا بازو خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے، نہیں کرتے ہیں جس کو امام اس کو ستاتے ہیں بھلا۔ کوئی بات ان ظالموں نے نہ سنی اور حضرت علی اکبر بھی بڑی دلیری سے لڑتے رہے اور پھر خیمے میں آئے اور سب کو زبان کے کانٹے دکھائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے دل کے ٹکڑے، میری آنکھوں کے نور، اب وقت قریب ہے کہ تم کو کوثر کے پانی سے پیاس بجھاؤ گے۔ وہ بھی میدان میں آئے، دشمنوں کی لاشوں پر لاشیں ڈال دی، آخر بھوک و پیاس کے مارے ہوئے تھے، زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑے۔ آواز دی، ابا جان میری خبر لیجیے۔ آپ ان کو خیمہ میں لے آئے اور ان کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ انہوں نے آنکھ کھولی اور کہا، ابا جان مت گھبرائیے، میں تو زندہ ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ حوریں سامنے کھڑی ہیں اور حضرت نانا صاحب پانی کے 2 پیالے لیے ہوئے ہیں، ایک مجھ کو دیا اور فرماتے ہیں کہ دوسرا پیالہ اپنے نور عین حسین کو دوں گا، اب تمہارے بعد وہ بھی آنے والا ہے۔ یہ فرما کر ان کی روح مبارک جنت الفردوس کو سدھار گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہائے افسوس اور بے شمار افسوس کہ شہزادہ کونین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نور عین حضرت امام حسین کی اس وقت کیا حالت ہوگی، کیا ٹھکانہ ہے آپ کے صبر و استقلال کا۔ حقیقت حال یہ ہے کہ ایسا صابر و شاکر غم کا مارا نہ دنیا میں کسی نے سنا اور نہ دیکھا۔ اللہ اللہ، وہ کیسی مصیبت کا وقت تھا کہ شہزادیوں کو یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ اب آپ بھی ہم سے جدا ہونے والے ہیں، اب ہم کس کے سایہ میں رہیں گے۔
اور ہم کو کیا کیا دکھ اٹھانے پڑیں گے۔ آپ نے سب کو صبر کرنے کے ثواب اور درجے بتلائے اور ہر طرح کی تسلی دی۔ اپنی بیٹی سکینہ کو گلے لگایا اور بہنوں کے سروں پر ہاتھ مبارک پھیر کر فرمایا، پیاری بہنوں، تم میری اس پیاری بیٹی پر خفا نہ ہونا، یتیم کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ اے پیاری بہنوں اور گھر والوں، میں نے جیتے جی تم سب کو خدا کے سپرد کیا، وہ تم کو مدینہ میں پہنچا دے گا، اور میری جدائی کے غم میں آنکھوں سے رو لینا مگر سر اور سینہ نہ پیٹنا، زبان سے اللہ کی شکایت نہ کرنا کہ صبر جمیل کا مرتبہ پاؤ گے۔ حضرت علی اصغر کی شہادت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ علی اکبر کی شہادت کے بعد خیمہ سے باہر تشریف لائے تو خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ آپ پھر خیمہ میں آئے اور فرمایا، اے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی اور صدمہ پہنچا؟ کہا گیا علی اصغر کا پیاس کی تیزی سے آخری دم ہے۔ آپ نے فرمایا، لاؤ میں اس کو لے جاؤں، شاید بچہ سمجھ کر اس کو ایک پانی کا گھونٹ دے دیں۔ آپ لے گئے اور ان سے فرمایا کہ یہ بچہ دودھ پیتا ہے، بھوک پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ سوکھ گیا ہے، اگر اس کو ایک گھونٹ پانی دے دو تو اس کی جان بچ جائے گی۔ اگر میں تمہارا خطا وار ہوں مگر بچہ تو بے خطا ہے، اس پر رحم کرو۔ انہوں نے کہا، جب تک یزید کی بیعت نہ کرو گے تم کو اور تمہارے بچوں کو پانی نہیں ملے گا۔ آپ نے فرمایا کہ تم ہی بتلاؤ، جو شخص دین کی باتوں کو بدلنا چاہتا ہے اس کی بیعت کیسے کروں؟ یہی بات ہو رہی تھی، ظالم نے تیر مارا اور وہ علی اصغر کے حلق میں گھس گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ آپ ان کو خیمہ میں لے آئے اور فرمایا کہ لو، یہ بیٹا بھی داغ جدائی دے گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیتیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عابد بیمار کے سوا، جن کی عمر 18 برس کی تھی، اور کوئی مرد باقی نہ رہا۔ آپ اس وقت شہزادیوں کی طرف سے بہت بے چین ہوئے کہ افسوس، دنیا میں کوئی آدمی اس وقت ان کے سر پر نہ رہا، اور شہزادیوں کی یہ حالت کہ آنکھوں سے آنسوؤں کا تار برابر جاری تھا، کسی کے دم میں دم نہیں تھا، لیکن ایسی آفت کے وقت میں صبر کرنا اور خدا کے حکم میں راضی رہنا انہی مقبولان الہی کا کام تھا۔ حضرت عابد بیمار نیزہ ہاتھ میں لے کر ہانپتے کانپتے لڑائی کے میدان میں پہنچ گئے۔ آپ ان کو خیمہ میں لائے اور فرمایا، اے بیٹے، کیا اولاد رسول دنیا سے ختم ہو جائے گی؟ اے میری آنکھوں کے نور، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ پاک ذات میری نسل قیامت تک جاری رکھے گا۔ اے بیٹے، صبر اختیار کرو، ابھی تم نے بڑے بڑے حالات دیکھنے ہیں، ہمت نہ ہارنا، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مضبوطی سے چلنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوداع۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وصیت کر چکے تو حضرت عابد کی آنکھوں کو بوسہ دیا اور چھاتی سے لگایا اور سب کنبہ کو گلے لگا کر پیار کیا۔ سب شہزادیاں لپٹ لپٹ کر بے قراری سے روتی تھیں۔ آپ نے حضرت زینب سے فرمایا، پیاری بہن، میرے ہتھیار لاؤ۔ آپ نے لڑائی کے ہتھیار اپنے بدن پر لگائے اور تلوار ذوالفقار ہاتھ میں لی اور دلدل گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان جنگ کی طرف رخ کیا تو سب شہزادیاں بے قرار ہو کر کہنے لگیں کہ آپ اس خوفناک جنگل اور دشمنوں کی فوج میں ہم کو کس پر چھوڑے جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اولاد رسول، صبر کو مضبوط پکڑو، یہ ہمارے امتحان کا وقت ہے، خبردار ہو جاؤ، اپنی ثابت قدمی میں فرق نہ آنے دو، اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی رہو، اور میں تم کو اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد کرتا ہوں، وہی تمہارا مددگار ہے۔ یہ تسلی دے کر آپ لڑائی کے میدان میں آئے اور نیزہ زمین پر کھڑا کر کے عربی لوگوں کی عادت کے مطابق جوش مردانگی سے اپنی خاندانی شرافت اور عزت کا بیان فرمایا۔ خاندانی شرافت اور عزت کے بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا، اے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول سے شرم کرو، دیکھو قیامت کی گرمی بہت تیز ہوگی اور کوثر کی نہر ہمارے اختیار میں ہوگی، ذرا سوچو تو کیا میں آپ ہی آیا ہوں؟ تم لوگوں نے مجھ کو بلایا اور یہ مزہ چکھایا کہ میری اولاد کو اور مجھ کو پانی سے ترسایا، سب کو مچھلی کی طرح تڑپایا، میرے بیٹے، بھائی، بھتیجے، دوست سب کو پیاسا ذبح کر ڈالا اور مجھے مارنے پر تیار ہو۔ اگر یہ مارنا ملک کے لیے ہے تو مجھے ملک سے کچھ واسطہ نہیں، میرا راستہ چھوڑ دو، میں کسی اور ملک چلا جاؤں گا، اور تھوڑا سا پانی دے دو کہ میرے بچوں کے حلق تر ہو جائیں۔ یہ درد بھری باتیں سن کر ان کے دلوں میں کچھ اثر نہ ہوا کہ عمر ابن سعد اور شمر وغیرہ ظالموں نے سب کو ڈانٹا کہ خبردار، ان کی بات مت سنو، ان کو مہلت نہ دو، اور آپ سے کہا، اے علی کے بیٹے، چپ ہو جاؤ، بات مت بھراؤ، برائی کو دماغ سے نکالو، جب تک یزید کی بیعت نہ کرو گے، اس کو خلیفہ نہ مانو گے، پانی نہیں ملے گا اور نہ کہیں جا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر ان ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر
ایک دم 15,000 تیر چلائے، مگر خدا کی قدرت کے آپ کے ایک تیر بھی نہ لگا، اور آپ نے مردانگی کے جوش میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر مار کر ایسا حملہ کیا کہ سینکڑوں ظالم قتل ہو گئے۔ یزیدی فوج میں زلزلہ پڑ گیا، پیاس کی تیزی سے آپ کا حلق سوکھ گیا۔ آپ نے اس وقت دریا پر جانے کا ارادہ کیا اور اپنی تلوار ذوالفقار کھینچی اور گھوڑے کو دریا کی طرف روانہ کیا۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے صاحب ذوالفقار کی کہ 20,000 کے لشکر کو چیرتے کاٹتے دریا پر پہنچے، اور کیا کمال رکھتا تھا آپ کا گھوڑا، دلدل کی بجلی کی طرح دم کے دم میں دریا پر جا چمکا۔ آپ نے گھوڑے کو دریا میں ڈالا اور ایک چلو بھر پانی پینے کو اٹھایا کہ ایک ظالم نے دھوکہ دیا کہ تم پانی پیتے ہو، ادھر خیمہ لٹ رہا ہے۔ یہ خبر وحشت اثر سن کر غیرت کی وجہ سے آپ نے پانی گرا دیا اور ایک دم دشمنوں کو مارتے کاٹتے خیمہ آئے۔ معلوم ہوا کہ دشمن نے دھوکہ دیا تھا۔ اللہ اکبر! اے اللہ، تیری قدرت کے کمال! تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ دنیا کے پانی سے شہزادہ کونین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ نہ کھلے۔ دریا پر جانے اور آنے میں آپ نے 400 ظالموں کو قتل کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمہ شریف میں آ کر دیکھا کہ سب شہزادیاں بے قراری سے رو رہی ہیں۔ آپ نے سب کو گلے لگایا اور فرمایا، اے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس یہ آخری دیدار ہے، تم کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت شہر بانو تڑپ گئیں اور کہا، میرے غم خوار گو، دنیا کے لحاظ سے میں ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہوں، لیکن بے وطن اور بے کس ہوں۔ آپ کی بیٹیاں اور بہنیں تو اولاد رسول ہیں، ممکن ہے لوگ ان کی عزت کا لحاظ کریں گے، اور میرا لحاظ کون کرے گا؟ اس وقت آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر فرمایا، خداوند کریم، تو میری عزت کی حفاظت کر۔ پھر حضرت نے شہر بانو سے فرمایا، تم یہ غم نہ کرو، میں اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت میں جان دے رہا ہوں، وہی تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ فرما کر آپ پھر میدان میں آئے۔ ابن سعد اور شمر وغیرہ فوجی افسروں نے اپنی فوج کو حکم دیا، اے فوجیوں، ہمت کرو اور ہر طرف سے گھیر لو اور جھگڑا ختم کرو۔ بس ان کتوں نے آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ آپ بڑی دلیری سے ان کو مارتے کاٹتے رہے اور 3 دن 3 رات کے بھوکے پیاسے اور غموں کے مارے ہوئے تھے۔ کہاں تک اپنی اتنی فوج سے لڑتے؟ ہزار بلکہ بے شمار کہ سردار جنت ساقی کوثر پر ان کتوں نے تیر اور نیزوں اور تلواروں کا مینہ برسا دیا۔ آپ کا وہ نازک بدن جو رحمت عالم محسن اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھا، زخموں سے چھلنی بنا دیا۔ ایک ایک زخم پر 100 زخم کاری لگے اور ایک تیر آپ کی پیشانی مبارک پر ایسا لگا کہ خون پیشانی سے اچھلا، جس سے آپ کا تمام چہرہ مبارک رنگا گیا اور آپ کمزوری کی وجہ سے زمین پر گر پڑے۔ آپ گھوڑے سے گرے اور شمر ظالم آپ کے سینے پاک پر چڑھ بیٹھا۔ آپ نے فرمایا، تو کون ہے؟ کہا، شمر۔ آپ نے اس کے 2 دانت لبوں سے باہر نکلے دیکھے اور کوڑ کے داغ اس کے ناپاک سینہ پر دیکھے تو فرمایا، سچ ارشاد فرمایا تھا میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بیٹے حسین، تیرا قاتل کوری کتا ہوگا، بس وہ کوری کتا تو ہی ہے۔ اے شمر، میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری دانی طرف کھڑے ہیں اور حضرت یحییٰ میرے بائیں طرف کھڑے ہیں اور افسوس سے ہاتھ مل رہے ہیں۔ اے شمر، میں نے ظہر کی نماز کا وقت پایا، ذرا چھاتی سے اتر جا اور آخری نماز پڑھ لینے دے۔ شمر ظالم آپ کے سینے پاک سے ہٹا۔ آپ نے ظہر کے فرضوں کی نیت باندھی اور جب آپ نے سجدہ کے لیے سر مبارک جھکایا تو شمر ظالم نے سر مبارک کو جدا کر دیا۔ اللہ اکبر! شہزادہ کونین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے سچے عاشق اللہ تھے، اور کس قدر اللہ کے حکم کی عظمت اور عزت آپ کے دل میں تھی، اور کس قدر نماز پڑھنے کا شوق کہ زخموں سے چور ہیں مگر نماز پڑھتے ہوئے عین سجدہ کی حالت میں آپ کی روح مبارک جنت الفردوس میں جلوہ افروز ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کیا ہوا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا غم کا مارا آپ کے بعد اس نے اپنا چہرہ خون میں رنگ لیا اور خیمہ شریف میں روتا ہوا آیا، اور حضرت زین العابدین بیمار کے قدموں پر سر رکھ کر مر گیا۔ اللہ اللہ! جب کہ آپ کی محبت میں حیوان کا یہ حال ہوا تو شہزادیوں کا جو کہ انسان تھیں ان کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اس کے بیان سے دل پھٹتا تھا، اور یہی
کہ آپ کی شہادت کے بعد بڑی مصیبت اور کلفت کی باتیں ظاہر ہوئیں، جیسے آسمان سے خون برسنا، پتھروں کے نیچے سے خون نکلنا، درختوں کی لکڑی توڑنے سے خون کا بہنا، اونٹ اور بکری کے گوشت کا یزیدیوں کے لیے کروا ہو جانا۔ آپ کی شہادت کے بعد وہ ظالم لوگ خیمہ شریف میں جا گھسے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ سب سامان جو ہمارے پاس ہے سب لوٹ لو، ہم سے الگ رہو اور اللہ سے ڈرو، ہم اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس فرمانے عالی شان کا یہ اثر ہوا کہ وہ لوگ ڈر گئے، کانپ گئے اور جو کچھ سامان تھا وہ لوٹ کر الگ ہو گئے۔ ابن سعد اور شمر وغیرہ ظالموں نے فوجیوں کو حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑاؤ، اور سب ظالموں نے شہیدوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے۔